لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ روزے رکھیں گے مکمل 30 تو شاید جسمانی طور پر کچھ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، یا شاید ڈائٹ ڈسٹرب ہوگی تو صحت بھی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو کیا اس بات میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں یہ بات بالکل حقیقت سے دور ہے اور صحیح علم سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ روزے رکھنے سے صحت ڈاؤن نہیں ہوتی، صحت خراب نہیں ہوتی، بلکہ صحت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، بالفرض اگر روزے رکھنے سے صحت خراب ہوتی بھی تو آپ دیکھیں کہ روزے رکھنے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے دیا ہے، اور وہ خدا کہ جس نے سارا سال ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، انواع و اقسام کے علامہ صاحب ہم ڈشز کھاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، جو دل کرتا ہے کھاتے ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے کھاتے ہیں، جتنا دل کرتا ہے اتنا کھاتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہمارا خدا کہ جس سے ہم محبت کے اور اپنے نبی کریم علیہ السلام کے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک حکم آ چکا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو 30 روزے رکھنے ہیں۔ اور وہ عاشق اور وہ محبوب جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرے لیکن اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حکم کو اس کا دل مضطرب اور بے چین ہو جائے کہ میں 30 دن بھوکا رہوں گا، مجھے 30 دن برداشت کرنا پڑے گا، تو یقیناً یہ ایک سچے عشق اور سچے محبت کی علامت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت پر بات کریں تو روزے رکھنے سے صحت خراب نہیں ہوتی، بلکہ صحت علامہ صاحب اچھی ہوتی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں سومو تصحو، تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور علیہ السلام کے جن کے اقوال آج سے 1400 سال پہلے آج کی سائنس ان کو پروو کر رہی ہے، وہ حقیقت پر مبنی سامنے آ رہے ہیں، تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ اور ہم اپنی جاب کو، اپنی نوکری کو، یا اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے ایگزامز کو وہ رکاوٹ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے سر چکراتا ہے، بخار آ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ تم بیمار نہیں ہوگے، تم الٹا صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو علامہ صاحب پروف کر چکی ہے کہ سارا سال انسان کا معدہ ورکنگ میں رہتا ہے، تو اس کو ریسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور رمضان المبارک یہ بہترین ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمارا معدہ یا ہماری باڈی ہے تھوڑا ریسٹ میں آتی ہے، یہ صحت کی علامت ہے۔ تو ہمیں اس بات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر بالفرض کو کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو پریکٹیکلی میں اگر ایک سوال رکھوں کہ اگر اسی طالب علم کو جو ایگزامز کا بہانہ بنا رہا ہے، اسی شخص کو جو آفس اور جاب کا بہانہ بنا رہا ہے، اسے کہا جائے کہ تم ایک روزہ رکھو، اس کے عوض میں تمہیں 5000 روپے دیے جائیں گے، تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ یقیناً رکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم برداشت بھی کر سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی شرعی پوائنٹ آف ویو سے مکمل 30 روزے رکھنا یہ ہر ایک کی دینی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ ہے کہ بھائی تم نے کتنے روزے رکھنے ہیں، کہ کتنے روزے تم نے رکھے ہیں، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، ہمیں مکمل 30 روزے رکھنا ہوگے۔ اللہ اور رسول جس کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس کی طرف سے ہمیں حکم ہے جو کہ ہمیں خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک جو آ رہا ہے اس کے آنے کی وجہ سے خوش ہونے، اس کا اہتمام کرنے، اس کے حوالے سے ذہنی طور پر پریپیئرڈ ہونے، اور اس میں مکمل 30 روزے رکھنے، اور یہ اعتقاد رکھنے کہ روزوں سے صحت بنتی ہے، صحت خراب نہیں ہوتی۔ توفیق عطا فرمائے۔ آخری بار آپ کا دوبارہ شکریہ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔